نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل پنجم، صفحہ نمبر 477، پیج نمبر 477، ضروریات زندگی میں زہد کی تفصیل۔ اہم ضرورتیں 7 ہیں، یعنی بیسک نیڈز جو ہیں: کھانا، لباس، مکان، سامان خانہ یعنی فرنیچر وغیرہ، گھر کا سامان، نکاح، مال اور جاہ و منزلت، یعنی انسان کا کوئی مقام ہو، کوئی مرتبہ ہو، کوئی رتبہ ہو۔ پہلی ضرورت یعنی کھانا، اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں زاہد کی رغبت صرف اتنی ہے جس سے بھوک زائل ہو جائے اور بدن کے موافق ہو، یعنی آپ کو سوٹ کرتا ہو۔ لذت اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، یعنی وہ صرف مزے کے لیے کھانا نہیں کھاتا بلکہ زندگی قائم رکھنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے۔ اگر اس کھانے میں لذت ہو تو برا نہیں، لیکن لذت کی خاطر ایسا کھانا نہیں کھاتا کہ جس میں کوئی طاقت نہ ہو یا مقصد پورا نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے بندے عیش و عشرت میں نہیں رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عروہ سے فرمایا، یہ ان کے بھانجے تھے، ہم پر ایک ایک، دو دو، تین تین چاند گزر جاتے، یعنی مہینے گزر جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ جلائی جاتی۔ تو عروہ نے کہا، اے خالہ جان، آپ کس چیز پر زندگی گزارتے تھے؟ یعنی انہیں بہت حیرت ہوئی، حالانکہ وہ ان کی نیکسٹ جنریشن تھی، بہن کے بیٹے تھے، تو ان کو بھی حیرانی ہوئی کہ پھر آپ زندہ کیسے رہتے تھے؟ تو آپ نے کہا، 2 سیاہ چیزوں، پانی اور کھجور پر۔ پانی تو سفید ہوتا ہے اور کھجور عام طور پر جیسے اجوا کھجور ہے کالی ہوتی ہے، تو ان دونوں کو ملا کے سیاہ اس لیے کہا گیا صیغہ تغلیب کے طور پر، جیسے عربی زبان میں سورج اور چاند دونوں کو ملا کے قمران کہتے ہیں، حالانکہ ایک قمر اور ایک شمس ہے۔ اس مضمون میں بہت سی مشہور احادیث ہیں، یعنی جو حدیث بیان ہوئی اس سے ملتی جلتی اور بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ زاہد عام طور پر بالکل سادہ اور معمولی کھانا کھاتے تھے، لیکن یہ بات بھی نہ تھی کہ اچھے کھانے کو انہوں نے اپنے لیے حرام کر لیا ہو، یعنی اچھے کھانے کو حرام نہیں سمجھتے تھے، لیکن عام طور پر سادہ اور معمولی کھانا کھاتے۔ بیان کیا جاتا ہے حضرت سفیان ثوری کے دسترخوان پر بھنا ہوا گوشت اور فالودہ ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں سفیان ثوری۔ دراصل زہد یہ ہے کہ ایسی چیز کا قصد کرے جس سے بدن درست رہے، چاق و چوبند ہو، انسان صحت مند ہو، طاقتور ہو، اور عیش و عشرت میں نہ پڑے۔ اور اس میں بھی یہ بات ملحوظ رکھی جا سکتی ہے کہ کس شخص کی جسمانی حالت کیسی ہے اور اسے کس نوعیت کی غذا استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے اور آپ کی غذائی عادات کیا ہیں، یا یہ کہ بچوں کی غذا مختلف ہوتی ہے، نوجوانوں کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپے میں غذائی ضرورت مختلف ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں بھی سامنے رکھی جائیں گی، کیونکہ سب کی جسمانی حالت ایک سی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو چند لقمے بھی کافی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہر ایک کے جسم کی حالت مختلف، اس کی ضرورت مختلف۔ البتہ یہ بات ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ دنیا پرستی کا پہلو پیدا نہ ہو۔ بعض آدمی اپنی روزی کے لیے حلال کی چیزیں ذخیرہ کرتے ہیں، مثلاً آپ ہفتے بھر کی گروسریز کر کے لے آتے ہیں یا مہینے بھر کا راشن اکٹھا خرید لیتے ہیں تاکہ آپ کا وقت بچ جائے اور روز آپ اسی کام میں وقت نہ ضائع کریں اور اسی کے لیے ادھر ادھر نہ گھومتے پھریں۔ تو وقت بچانے کے لیے انسان بعض اوقات کھانے کی اشیاء جو ہیں ان کو ذخیرہ کر لیتا ہے۔ یہ کوئی نامرغوب بات نہیں، یعنی ناپسندیدہ چیز نہیں، کوئی اسے کنڈیم نہیں کیا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ اس سے یعنی اس طریقے سے وہ زہد سے خارج نہیں ہو جاتے۔ درست بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے حالات کے مطابق احتیاط کی زندگی بسر کرنے کی آزادی ہے، کیونکہ مختلف لوگ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا گھر یا جگہ ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور وہیں پر
سارا سامان ضرورت مہیا ہو اور راستے میں آتے جاتے وہ خرید سکتے ہو. کچھ لوگوں کو میلوں کا سفر کر کے جانا پڑتا ہو. تو ہر شخص کے حالات مختلف ہیں اور ان کے مطابق وہ اپنا بندوبست کر سکتا ہے. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد طائی کو 20 دینار وراثت میں ملے. آپ نے ان کو 20 سال میں خرچ کیا، یعنی تھوڑا تھوڑا اپنی ضرورت پہ خرچ کرتے رہے، تو گویا کافی عرصے تک مال ان کے پاس رہا. دوسری ضرورت لباس ہے. تو زاہد اس میں اتنے پر اکتفا کرتا ہے کہ گرمی سردی سے محفوظ رہے اور ستر پوشی کا مقصد پورا ہو جائے، یعنی جسم ڈھانکے. لیکن اس میں بھی کچھ حرج نہیں کہ زینت بھی حاصل ہو جائے، یعنی صاف ستھرا لباس ہو. اگر استری بھی کرنا ہو یا اس میں کوئی داغ دبے نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، گناہ کی بات نہیں. پھٹے پرانے کپڑے پہننے سے بھی بعض اوقات انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی دکھاوا ہو جاتا ہے. مثلاً یہ کہ لوگ اسے خدا رسیدہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، اس لیے یہ معمولی لباس پہنتا ہے. ویسے فطری طور پر ایسی حالت ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کسی کو میسر نہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ شو آف اگر قیمتی کپڑوں سے ہوتا ہے تو بعض اوقات شو آف معمولی کپڑوں سے بھی ہو سکتا ہے، صرف اپنے زہد کا اظہار کرنے کے لیے، جبکہ دل میں زہد نہ ہو، صرف دکھاوے کا ہو. حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک پیوند لگی چادر اور موٹے کپڑے کا تہبند نکالا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان 2 کپڑوں میں ہوئی. یعنی وہ کپڑے کیسے تھے کہ جن کو پیوند لگے ہوئے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں خطبہ دیا اور آپ کی چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. یعنی آپ خلیفہ تھے اور پبلک میں کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، لیکن آپ کے کپڑوں میں پیوند تھے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی ریاکاری کے طور پہ خاص طور پر کسی ایسی چادر کا انتخاب کیا، بلکہ جو کچھ ان کو میسر تھا اس کے مطابق انہوں نے پہنا. تیسری ضرورت مکان ہے. اس میں زاہد کے 3 درجے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے لیے کوئی خاص جگہ نہ بنائے بلکہ مسجد کے گوشوں پر قنات کرے جیسے اصحاب صفہ تھے. درمیانہ درجہ یہ ہے کہ اپنی خاص جگہ بنائے، لیکن کھجور کی شاخوں سے یا بانس کی کھیچوں سے بنی ہوئی جھونپڑی ہو یا گھاس پھوس کی. اب اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ کون رہتا کہاں ہے، کیونکہ اگر کسی ایسے ملک میں جہاں ہر طرف برف ہی پڑتی ہو، اگر وہ ایسی جھونپڑی بنا کے رہے گا تو اس میں مر جائے گا. یا یہ کہ اگر انتہائی شدید گرم علاقہ ہے تو بھی اس کے لیے رہنا مشکل ہوگا. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اینٹوں کا حجرہ بنائے، لیکن اگر اسے کھلا اور بلند بنائے تو زاہد کی حد سے نکل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ نے اینٹ پر اینٹ نہ رکھی، یعنی صرف معمولی جھونپڑیاں بنائیں، کیونکہ ان دنوں میں مسلمانوں کے پاس ایک ویسے بھی حالات اس قسم کے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، ایک نمونہ پیش کیا کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں اور آپ کے دور میں بھی آپ کی امت میں ایسے افراد موجود تھے کہ جو مکانات وغیرہ نہیں بنا سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم پہ گزارا کر کے لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے، صرف خوشحالی اور رغبت میں نہیں. حضرت حسن نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جاتا تو میرا ہاتھ چھت کو لگ جاتا، یعنی چھتیں بہت اونچی نہیں ہوتی تھی. حدیث میں ہے کہ آدمی کو تمام اخراجات کا اجر ملتا ہے سوائے مٹی میں لگائے ہوئے پیسے کے. یعنی آپ کسی بھی چیز پر خرچ کریں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر بلڈنگز بنانے اور گھر بنانے میں پیسے لگا رہے ہیں تو اس پر نہیں. حضرت ابراہیم نخی رحمہ اللہ نے کہا جب مکان بقدر کفایت ہو تو نہ اس کا اجر ہے اور نہ بوجھ. مختصر یہ کہ جو چیز بھی ضرورت کے لیے بنائی جائے اس میں زہد کی حد کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اصل بات خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اپنے دور کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں جس طریقے پر جن جگہوں پر جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں وہاں بہت سی چیزوں میں اپنی مرضی کی بھی نہیں جا سکتی. مثلاً اگر آپ اسلام آباد میں کوئی ایسی بلڈنگ بنانا چاہیں تو CD آپ کو وہاں سے رخصت کر دے گی، کیونکہ آپ کو وہاں کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کہاں پر کیا بنا رہے ہیں اور کیا آپ کی لمٹس ہیں، کیا آپ نقشہ بنا سکتے ہیں.
کتنا اوپر جا سکتے ہیں، کتنی فلورز بنا سکتے ہیں، کتنا بیسمنٹ میں جا سکتے ہیں، بیسمنٹ بنا سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اس کی ضروریات کیا ہیں. اگر ہم ایک بات سمجھ لیں تو یہ زہد کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی، یعنی کسی بھی مادی چیز کی آپ کے دل میں محبت کتنی ہے، اور آپ کے اندر اس کی حرص کتنی ہے، اور آپ کے اندر اس کی طلب اور تمنا کتنی ہے. اگر ضرورت کے تحت اور سہولت کے تحت آپ کسی اچھی جگہ پر رہتے ہیں اور اس میں رہ کر آپ اپنے رب کو نہیں بھولتے، اس کی عبادت میں کمی نہیں کرتے، تو آپ زاہد ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں اور نہ آپ کے کپڑے صاف ہیں اور نہ آپ کی صحت اچھی ہے اور نہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے اندر ہمت پاتے اور صرف اس لیے جھونپڑی میں رہتے چلے جا رہے ہیں کہ جھونپڑی میں رہنا زہد ہے، تو یہ زہد نہیں ہے. زہد یہ ہے کہ انسان کہیں پر بھی ہو اس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو اور دنیا کی چیزوں کو صرف وہ ایک ضرورت کی چیز سمجھے، اس کی زیب و زینت میں اضافہ نہ کرے لیکن ضرورت کے لیے اور سہولت کے لیے. کیونکہ اگر انسان کے پاس سہولت ہوگی تو وہ اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت کے کام زیادہ بہتر طور پر کر سکے گا. مختصر یہ کہ جو چیز بھی ضرورت کے لیے بنائی جائے اس میں زہد کی حدود کو ملحوظ رکھنا چاہیے. چوتھی چیز گھر کا سامان ہے. زاہد کو چاہیے کہ مٹی کے برتن رکھے اور اپنے کاموں میں ایک ہی برتن کو استعمال کرے، پیالے میں کھائے اور اسی میں پیے. جو آدمی بہت سے آلات بنائے یا نفیس چیزیں استعمال کرے وہ زہد سے خارج ہوا. اس میں بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ اس لیے کراکری اچھی استعمال کر رہے ہیں کہ آپ شو آف کریں تو پھر تو زہد نہیں. لیکن اگر آپ اس لیے مٹی کے بجائے آپ اسٹین لیس اسٹیل یا چینی کا برتن استعمال کر رہے ہیں کہ اس کا دھونا اور اس کا صاف کرنا اور اس کو سنبھالنا آسان ہے، تو اس سے انسان زہد کی حد سے نہیں نکلتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں مٹی کے برتن ملتے ہی نہ ہو. مثلا جہاں ہم رہتے ہیں یہاں اگر ہم مارکیٹ چھان مارے تو مٹی کے برتن نہیں ملیں گے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر مٹی کے بجائے اگر کسی اور مٹیریل کے برتن ہیں تو کبھی انسان زاہد ہو ہی نہیں سکتا. مفہوم یہ نہیں ہے. مفہوم یہ ہے اس کا کہ انسان استعمال کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں ضرورت کو مد نظر رکھے، نہ کہ عیش و عشرت کو اور زائد زیب و زینت کو اور دکھاوے کو اور تفاخر اور تکاثر کی طرف نہ جائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے. صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے نشان آپ کے پہلو پر تھے. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ سٹور دیکھا. بس صرف 1 سا کے قریب جو پڑے ہوئے تھے، یعنی کچھ بہت زیادہ غذا ذخیرہ نہیں کی ہوئی تھی، کہ صرف جو تھے. سا جو ہے تقریباً 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے. بخاری کی روایت میں ہے، خدا کی قسم میں نے وہاں کوئی چیز نہ دیکھی جس پر نگاہ اٹک جاتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور ایک مینڈے کی کھال کے سوا ہمارے پاس کوئی بستر نہ تھا. مینڈا کس کو کہتے ہیں؟ مینڈا کیا ہوتا ہے؟ دمبا، لیم، ٹھیک ہے. تو جیسے قربانی پہ جانور ذبح کرتے ہیں نا، تو وہ کھال آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بعض لوگ وہ صاف کر کے تو پھر اس کو سجاوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو وہ اس کو بستر کے طور پہ، کارپٹ کے طور پہ استعمال کر رہے تھے. ہم رات کو اس پر سو رہتے اور دن کو اس پر اونٹنی کا چارہ رکھ کر کھلاتے، اور فاطمہ کے سوا میرے پاس کوئی خادم نہ تھا. آپ آٹا گوندتی تو مشقت کی وجہ سے آپ کی پیشانی کے بال تغاری کے کنارے سے آ لگتے، یعنی دباؤ زیادہ دینے کی وجہ سے زیادہ جھکنا پڑتا، یعنی سامنے کے بال نیچے آ جاتے. ایک آدمی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کے گھر میں نظر دوڑانے لگا. پھر کہا اے ابو ذر، آپ کے گھر میں مجھے کوئی سامان نظر نہیں آتا. آپ نے کہا ہمارا ایک گھر ہے، ہم اپنا قیمتی سامان اس میں رکھتے ہیں. اس نے کہا جب تک آپ یہاں ہیں آپ کو یہاں بھی سامان کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا مکان کا مالک ہمیں یہاں نہیں رہنے دے گا، تو جب جانا ہی ہے تو پھر سامان کس لیے. 5ویں ضرورت نکاح ہے، اور اصل نکاح میں، یعنی نکاح کرنے میں اور اس کی کثرت میں زہد کا کوئی نقصان نہیں.
حضرت سہل بن عبداللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے محبت تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ زاہد ترین صحابہ میں سے تھے. آپ کے پاس 4 بیویاں اور 10 سے زیادہ لونڈیاں تھیں. ابو سلیمان دارانی کہتے تھے جو بھی تجھے اللہ سے غافل کر دے خواہ بال بچہ ہو یا مال و دولت وہ برا ہے. اس سلسلے میں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ جس پر شہوت غالب ہو اور اپنے نفس سے مطمئن نہ ہو تو نکاح اس کا مددگار ہے، یعنی اسے حرام سے بچنے میں مدد دے گا. جسے خوف نہ ہو اس کے لیے نکاح افضل ہے. یا عبادت میں مشغول رہنا تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض وہ ہیں جو بقائے نسل کے لیے نکاح کرتے ہیں، یعنی انسانی نسل باقی رہے اور حلال کمائی سے خرچ بھی پورا کر سکتے ہیں، تو نکاح ان کے دین میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتا اور نہ ان کا دل پریشان ہوتا ہے، بلکہ نکاح یکسو کر دیتا ہے، ان کی نظر کو روکتا ہے اور فکر کو واپس لاتا ہے، اور یہ انتہائی فضیلت ہے. اور اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی وغیرہ بزرگوں کا عمل تھا. جو لوگ نکاح کی لذت کو ترک کرنے میں زہد سمجھتے ہیں ان کی بات پر غور نہ کرنا چاہیے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ شادی نہ کرنا زیادہ نیکی کا کام ہے تو ان کی بات پر غور نہ کریں. بعض سلف خوبصورت عورت کے مقابل معمولی عورت کو ترجیح دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسی عورتیں دین کی طرف بالعموماً زیادہ مائل ہوتی ہیں، ان کا خرچ کم ہوتا ہے اور ان کا اہتمام آسانی سے ہو جاتا ہے، برخلاف خوبصورت عورت کے کہ وہ دل کو پریشان اور مشغول کرتی ہے اور زیادہ خرچ کا مطالبہ کرتی. حضرت مالک بن دینار نے کہا آدمی قصد کرتا ہے تو بڑی خوبصورت عورت سے نکاح کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تو ریشمی بستر چاہتا ہوں، اور وہ اس کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتی. 6 ضرورت مال ہے اور یہ بھی زندگی میں ضروری ہے، تو اس میں زاہد اتنے پر اکتفا کرتا ہے جس سے وقت گزر سکے. بعض نیک لوگ تجارت کا شغل کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مانگنے سے بچیں. حضرت حماد بن سلمہ اپنی دکان کھولتے اور جب 2 حبہ 2 جو کے برابر چاندی کا ایک سکہ کما لیتے تو دکان بند کر دیتے. یعنی ضرورت کا جب ان کے پاس آ جاتا تو باقی وقت پھر علم حاصل کرنے میں یا سکھانے میں گزارتے. حضرت سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں، تیل کی تجارت کرتے تھے. اپنے پیچھے انہوں نے 400 دینار چھوڑے اور کہا میں نے اس لیے چھوڑے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں اپنی عزت اور دین بچاؤں. 7ویں ضرورت جاہ اور مرتبہ ہے، اور انسان کے لیے عزت بھی بڑی ضروری ہے. حتیٰ کہ ایک خادم کے دل میں بھی یہ خواہش موجزن ہوتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، لیکن زاہد کا زہد میں مشغول ہونا دلوں میں اس کے لیے منزلت پیدا کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کے سوا کوئی اور خواہش قوی ہونے کی برائی سے بچے. یعنی اس چیز کی طلب نہ رکھے کہ لوگ اس کی عزت کریں، کیونکہ جب وہ لوگوں سے بے نیاز ہوگا تو خود بخود ان کے دلوں میں اس کے لیے عزت ہوگی. مختصر یہ کہ دنیا میں باعزت طور پر رہنے کے لیے اسباب ضروری ہیں، یعنی اس کے انسان کے پاس کچھ ہونا چاہیے تاکہ دوسرے اس کو ذلیل نہ کریں، لیکن ان اسباب ہی کو مقصد بنا لینا درست نہیں. سلف پر حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ کہتے ہم نہیں لیتے، ہمیں خطرہ ہے کہ یہ مال ہمارا دین نہ بگاڑ دے. زیادہ مال ہوگا تو پھر انسان سوچے گا کہاں خرچ کروں، اور پھر زائد ضرورت چیزیں خرید لے گا، اور اس طرح پھر وہ اللہ سے غافل ہو جائے گا. زہد کی علامتیں. تم خیال کرتے ہو کہ مال کو چھوڑنے والا زاہد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ مال کا ترک کرنا اور سخت زندگی کا اظہار اس آدمی کے لیے بڑا آسان ہے جو زہد کی وجہ سے اپنی مدح کو پسند کرتا ہے. یعنی بعض لوگ مال کی وجہ سے مدح چاہتے ہیں، مال کے ذریعے، کوئی جاہ اور عہدے کے ذریعے، اور کچھ لوگ زہد کے ذریعے کیا چاہتے ہیں؟ تعریف چاہتے ہیں. کتنے ہی راہب ہیں جو کٹیا میں رہتے ہیں، یعنی جھونپڑی میں، تھوڑا کھاتے ہیں اور اپنی ذات کی مدح کا تصور انہیں تقویت دیتا ہے کہ اس طرح ہماری بہت تعریف ہوگی اور لوگ ہماری بہت عزت کریں گے، تو اس وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. اور یوں ان کی سخت کوشی ریا بن جاتی. اسی کو کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ. یہ کام بھی کرتے ہیں، تھکاتے بھی ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا. جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. زاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ زائد از ضرورت مال اور جاہ دونوں سے بے رغبتی کرے، یعنی ان کی طرف توجہ نہ کرے، یہاں تک کہ نفس کی لذتوں کا خیال ہی باقی نہ رہے. ویسے زہد کی ابتدا میں معرفت مشکل ہے، یعنی جب انسان زہد کے بارے میں سوچتا ہے
تو اس کو پوری طرح ریکگنائز نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں پاتا، اور جیسے پچھلی دفعہ بھی اور آج بھی مجھے معلوم ہے کہ کچھ چیزوں پر آپ کو سخت پریشانی لاحق ہوگی. تو ابتدا میں اس کی پہچان مشکل ہوتی ہے، اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی، کیونکہ انسان یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ کون سی چیز اختیار کرے اور کون سی چھوڑے. لیکن میرے نزدیک اس کا کرائیٹیریا صرف یہی ہے کہ انسان کا دل اللہ میں ہو اور دنیا صرف ایک ضرورت ہو، اور دنیا کی کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا اس کے لیے آسان ہو. مثلا کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی تو پریشان نہ ہو، کوئی خاص لباس پہننے کو نہیں ملا پریشان نہ ہو، کسی خاص اسٹائل کا جوتا یا پرس نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. اگر اولاد میں مثلا بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر صرف بیٹے اور بیٹی نہیں تو کوئی بات نہیں. یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو اس طرح غمگین نہ کرے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور آخرت کی یاد سے غافل ہو. ایسا نہ ہو. چاہے پھر انسان محل میں رہے اور چاہے وہ جھونپڑی میں رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دنیا کی اعلیٰ ترین نعمتیں تھیں، ایسی بادشاہت تھی کہ ان کے بعد کسی کو نہیں ویسی ملی. لیکن کیا وہ اللہ کی یاد سے غافل تھے؟ وہ کہاں رہتے تھے؟ وہ جھونپڑیوں میں نہیں رہتے تھے، محلات میں رہتے تھے. ان کے پاس بے شمار فوجیں تھیں، جدید ترین وسائل جن کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے وہ ان کے پاس موجود تھے. آج ابھی تک کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی کہ سینکڑوں میل سے کوئی کسی کا تخت اٹھوا کر ایک سیکنڈ آنکھ جھپکنے کی دیر میں لے آئے. اتنا کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود ان کا دل اللہ کی طرف تھا. یہ جو اسباب بتایا نا کہ اتنا، یعنی کہ کھانا ایسا نہ ہو، کپڑا ایسا نہ ہو، فلاں چیز ایسی نہ ہو، یہ صرف اسباب ہیں کہ یہ اسباب اختیار کیے جائیں تو اس سے انسان کو مدد ملے گی زہد اختیار کرنے پر. لیکن یہ کہ ہر انسان مختلف ہوتے. کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت نازک ہوتے ہیں، بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو فوراً ان کو جا پکڑتی. تو ایسے لوگ اگر لباس کی طرف سے غافل ہوں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، بیمار بن کے دوسروں پہ بوجھ ہو جائیں گے. تو یہ کہاں کا زہد ہے؟ تو بقدر ضرورت اور سہولت ایسی چیزوں کو اختیار کرنا کہ جن پر انسان حریص نہ ہو، اس کی لالچ نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اگر کشتی پانی پہ تیر رہی ہے اور پانی جو ہے وہ مال ہے دنیا کا، تو تھوڑے پانی میں آپ دیکھیں کہ کشتی اس طرح نہیں تیر سکتی سہولت کے ساتھ جتنی سمندر میں یا بڑے پانی میں تیرتی. تو جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے، پانی اس کے نیچے ہے، تو اس کے لیے آسانی ہے. لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر کشتی اور کشتی والے کے لیے ہلاکت ہے، کشتی ڈوب جائے گی. بالکل اسی طرح جب تک دنیا ہمارے قدموں کے نیچے ہے، ہم نے اسے پاؤں کے نیچے ہی رکھا ہوا، دل تک نہیں پہنچنے دیا، تو کوئی حرج نہیں، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ دنیا کی محبت یا مال کی محبت یا عزت اور جاہ کی محبت کہ لوگ میرا احترام کریں، لوگ میری قدردانی کریں، اور یہ کہ میرے پاس اتنا اور اتنا مال ہونا چاہیے، یا ایسا اور ایسا گھر ہونا چاہیے، یا ایسی اور ایسی گاڑی ہونی چاہیے، اور انسان ان چیزوں کے پیچھے ہلکان اور غمگین ہو، تو پھر یہ چیز اس کی ہلاکت کا سبب ہو سکتی ہے، کیونکہ یقینی طور پر پھر انسان اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت سے غافل ہو جائے گا. حضرت ابن مبارک نے کہا بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو چھپایا جائے، اور اس میں 3 علامتوں پر اعتماد کرنا چاہیے. پہلی یہ کہ موجود چیز پر خوش نہ ہو. اس کا مطلب نہیں کہ انسان سوچے کہ میں شکر گزار نہیں ہوں اور ہر وقت میں روتا ہی رہتا ہوں. بات یہ کہ اگر کوئی چیز اس کو ملی ہے تو اس پر بہت ایکسائٹیڈ نہ ہو، اور جو نہ ہو اس پر غمگین نہ ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم نہ ملنے پر غم نہ کھاؤ اور موجود پر خوش نہ ہو. چاہے وہ کوئی وکٹری ہو یا بڑے سے بڑا کارنامہ ہو یا کوئی اچیومنٹ ہو تمہاری زندگی میں، تو ان ساری چیزوں پر ایک نارمل رویہ جو ہے، ایک معتدل رویہ، وہ ضروری ہے. یعنی مادی چیزوں کی بات ہو رہی. دوسری یہ کہ اس کے نزدیک مذمت کرنے والا اور مدح کرنے والا دونوں برابر ہوں. کوئی تعریف کرے یا تنقید کرے اس کو فرق نہ پڑے. اور یہ جاہ و منزلت کی طلب کے سلسلے میں زہد کی علامت ہے. یعنی جاہ و منزلت سے مراد کیا ہے؟
کہ مثلاً آپ کا کوئی مقام ہے، یہ رتبہ ہے، اور اس رتبے کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بہت عزت کریں اور آپ کی بہت تعریف کریں، تو یہ ناپسندیدہ ہے. اگر کوئی شخص آپ پر تنقید کر جائے تو اس پہ آپ ناراض ہو جائیں تو یہ درست نہیں. کوئی تعریف کرے تو اس پر بہت ایکسائٹڈ نہ ہو، اور کوئی آپ کے اوپر تنقید کر جائے تو اس پر آپ بہت غمگین اور ناراض نہ ہو. تیسری یہ کہ اس کی محبت خاص اللہ سے ہو. یہ ہے اہم بات، انڈر لائن کر لیں. اس کی محبت خاص اللہ سے ہو، اس کے دل پر اطاعت کی حلاوت غالب ہو، یعنی اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اس کے دل میں ایک خوشی ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت اور دنیا کی محبت کسی دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. یعنی اگر آپ مال کی محبت، حبن جمع والی محبت ہے مال کی، تو پھر یقینی طور پر اللہ کی محبت میں کمی آئے گی. اسی طرح باقی چیزیں بھی. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی برتن میں پانی اور ہوا جمع نہیں ہو سکتے. پانی ڈالتے جائیں تو پھر کسی اور چیز کی جگہ نہیں رہے گی. جب پانی داخل ہوگا تو ہوا خارج ہو جائے گی. بعض سے پوچھا گیا زہد نے ان کو کہاں تک پہنچایا؟ تو کہا اللہ کی محبت تک. یہ ہے منہاج القاصدین کہ اصل میں یہ سارے اسباب اور وسائل کس لیے اختیار کرنے؟ تاکہ مقصود اور مطلوب حاصل ہو، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت. حضرت یحییٰ بن معاذ نے کہا دنیا عروس کی طرح ہے. عروس کا مطلب دلہن. جی، جو اسے چاہتا ہے اسے کنگھی کرتا ہے، لیکن زاہد اس کا منہ کالا کرتا ہے، اس کے بال نوچتا ہے اور اس کے کپڑے پھاڑتا ہے. عارف اس کو چھوڑ کر اللہ میں مشغول ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص شادی کرے تو اسے اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. دنیا سامنے ہو بھی تو انسان اس کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو جائے. یہ ہے جو ہم زہد اور اس کے احکام کے متعلق بیان کرنا چاہتے تھے، اور چونکہ زہد توکل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس لیے اب ہم انشاءاللہ اس کا بیان شروع کریں گے. چلیے ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ زہد کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا. اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو اس کا حل جان سکتے ہیں. وعلیکم السلام. یہاں پر یہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ سیکنڈ پیراگراف میں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں تو والدین سے بھی ہم انہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کریں. تو ہم لوگ ظاہری طور پر تو والدین سے محبت کر رہے ہیں. دیکھیں، اللہ کی محبت ہی ہمیں والدین کی محبت سکھاتی ہے، ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کے اندر اللہ کا کوئی ڈر اور خوف، تقوی یا اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو والدین کی بھی قدر نہیں کرتے. کہ اللہ تعالیٰ کی محبت لیکن دنیا سے محبت نہ ہو. دیکھیں، جب دنیا کی محبت کی بات ہوتی ہے اس سے مراد مال و دولت کی محبت، گھر کے ساز و سامان کی محبت، اچھی کراکری کی محبت، اولاد وغیرہ نہیں اس میں. بالکل اولاد وغیرہ آئے گی، لیکن اولاد کی محبت بری نہیں اگر وہ اللہ سے غافل نہ کرے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد جو ہے فتنہ ہے. لیکن کیا کرو؟ اس کا علاج کیا بتایا کہ اگر آپ سورۃ التغابن پڑھیں تو اس میں 2 دفعہ مال اور اولاد کے فتنے اور دشمن ہونے کی بات ہمیں ملتی ہے. تو اس میں ایک تو کہا گیا کہ ان سے عفو درگزر سے کام لو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے محتاط رہو. اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہارے ازواج یعنی بیویاں یا شوہر اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے محتاط رہو. پھر آگے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اللہ سے ڈرتے رہو. واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے نفسوں کے لیے زیادہ اچھا ہے. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مال اور اولاد اور ازواج ہمیں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے سے نہ روکے. جہاں وہ ان معاملات میں روکے تو وہاں ان کی بات نہیں ماننی، اور وہاں پھر ان سے ظاہر ہے کہ قلبی دوری بھی ہو جائے گی خود بخود.
اور جو والدین یا جو اولاد انسان کو اللہ کے راستے میں بڑھنے میں مددگار اور جو بیوی، تو اسے تو دنیا کی سب سے بہترین متاع کہا گیا حدیث میں. میرا ایک کوشچن ہے 481 پیج پہ سیکنڈ پیراگراف ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ تم نہ ملنے پر غم نہ کھاؤ اور موجود پر خوش نہ ہو. تو سر میرا یہ کوشچن ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ جب خوش شکر گزاری نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اگر ہم خوش نہیں ہوں گے تو پھر شکر گزاری کیسے آئے گی؟ دیکھیں، خوش ہونے اور اوور ایکسائٹیڈ ہونے میں فرق ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گی آپ کو. مثلا ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور شادی سے پہلے وہ بہت عبادت گزار اور خدمت گزار ہے. یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے نا، کہ ایک طرف ہم اللہ کی عبادت کریں اور دوسری طرف اس کے بندوں کے لیے نفع مند ہو جائیں. یہ دو بنیادی کوالٹیز ایک اچھے انسان کے اندر ہوتی ہیں. اب ایک لڑکی شادی سے پہلے بہت عبادت گزار بھی ہے، اپنے نمازوں کی بھی پابند ہے، اپنے دین کی بھی پابند ہے، اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح پیش آتی. اب شادی ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ خوش ہو گئی. شوہر بہت کیئرنگ تھا، بہت لونگ، دنیا کی بہت سی نعمتیں ملی، بہت خوش ہے الحمدللہ. اب کیا ہوا اس خوشی میں حال کہ آہستہ آہستہ نمازوں کی پابندی بھی گئی اور سب رشتہ داروں کو بھول گئے، کیونکہ اب شوہر مل گیا. اب ساری محبت اور توجہ کا مرکز وہی ہے. شوہر کے بعد بچے مل گئے. اب نہ پرواہ ہے ماں باپ کی، نہ کسی بہن بھائی کی، نہ کسی دوست کی، نہ کسی اور کی، کیونکہ ہم خوش ہیں، ہم اپنی نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہم کو بڑی اچھی نعمت دے دی، گھر دے دیا، شوہر دے دیا، بچے دے دیے. اور خاص طور پر میں نے دیکھا ہے دین کا کام کرنے والی لڑکیوں میں کہ جب تک شادی نہیں ہوتی انتظار میں تو کچھ نہ کچھ دین کا کام کر لیتی ہیں، اور جس دن شادی ہوتی ہے اس دن سے خیر بات کہہ دیتی ہیں، اور زیادہ تو کیا تھوڑا کرنے پہ بھی راضی نہیں ہوتی. تو ایسی خوشی سے منع کیا گیا. تفرحوا کا لفظ ہے، اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت. جی ہاں، جزاک اللہ خیرن. تفرحوا کا لفظ ہے، تفرح اترانے کو کہتے ہیں. انسان کے اندر اتراہٹ آ جائے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے اور انسان کے اندر تکبر آ جائے. سر مجھے آج اس لیسن میں ایک بات بہت کلیئرلی مجھے سمجھ میں آئی جو شاید پہلے مجھے نہیں پوچھی، کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہیں ہمارے دلوں میں ویسے ہی رکھتی ہے وہ فیلنگ. جیسے ایک فیلنگ ہوتی ہے پوزیسونیس، خاص طور پہ سے میرڈ جو عورتیں ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بہت پوزیسو ہوتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ جو محبت میرے شوہر کو مجھ سے ہے ویسی اس کو کسی اور سے نہ ہو. کہ وہ دیکھتی ہے کہ اس کی جگہ ہے وہ کوئی اور نہیں لے رہا. اس وقت تک تو وہ ٹھیک رہتی ہے، لیکن جہاں پر بیچارہ شوہر کسی اور عورت کو ذرا بھی زیادہ لفٹ کرائے تو وہاں اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے. نیچرلی اللہ نے دیکھے تھا کہ ہم اس سے یہ ریکگنائز کر سکیں کہ اللہ کی جو جگہ ہے نا ہمارے دل میں ویسی جگہ کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے بھی دیے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، فرینڈس بھی ہیں، اور ان کو صرف اللہ تک جانے کا ایک ذریعہ بنائے. یوں ہی ہمارے دل میں وہ محبت ہے جیسے اللہ کی ہونی چاہیے تو پھر ہم زہد کے خانے سے باہر، اور اللہ کی جو اطاعت جنت تک لے کے جانے والی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے لیے ویسی محبت ہونی ضروری ہے کہ جو کسی اور چیز سے ویسی نہ ہو. I don't know کہ میں اپنے ورڈ سے ایکسپلین کر پائی یا نہیں، لیکن الحمدللہ کہ وہ جیسے کہتے ہیں شرح صدر ہونا میرے اپنے دل میں تو ایٹ لیسٹ بہت ہی زیادہ یہ بات کھل کے سامنے آئی. and I'm very grateful. جزاک اللہ خیر اس لیسن کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. یہ پیج نمبر 478 پہ بات ہوئی تھی 4th پیراگراف میں. تو زہد کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اینٹوں کا حجرہ بنائی، لیکن اگر اسے کھلا اور بلند بنائی تو زہد کی حد سے نکل جائے. تو اس میں یہاں پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی جو مجھے سمجھ میں آئی کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کو کسی بہت زیادہ فیسیلیٹیڈ گھر میں رہتے ہیں اور پھر ہم کہیں کہ یہ زہد کے خلاف نہیں، تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. زہد کے خلاف نہیں، جی زہد کے خلاف نہیں. اگر وہاں ایسی مطلب یاد میں رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی بہترین تعلق ہے، تو لیکن اگر جیسے ہوتا ہے دیکھیں اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی. سارے انبیاء اس طرح نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ایگزامپلز بھی ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ لوگ دنیا میں مختلف حالتوں میں ہوں گے. اب ایک عورت کا لیے خاص طور پر اس کا سٹیٹس کیا ہے جو اس کے شوہر کا ہے. جہاں اس کا شوہر اس کو رکھے گا اس کو وہیں رہنا ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رکھے چاہے وہ محل میں رکھے. اب اگر ایک عورت کو دنیاوی اعتبار سے کوئی سہولت مل جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ زہد کی حد سے نکل گئی، یہ مطلب نہیں ہوگا. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ وہاں رہتے ہوئے بھی اپنے رب کو نہیں بھولے گی،
اپنی دینی ذمہ داریوں کو نہیں بھولے گی. اور اس کو کشتی کی مثال سے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ پانی اگر کشتی کے نیچے ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کشتی کے اندر آ گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر زہد کی حد سے نکل گیا. لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ کے ہمیں ایک طرح سے جیسے بلائنڈلی فالو کرنے لگتے ہیں نا، اور پھر وہ بھی اسی طرح سے انہیں سہولیات سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں یا اس چیز سے. لیکن نہیں تو کیا مطلب ہے کہ ان کو دکھانے کے لیے ہم پھر مصنوعی زندگی اختیار کر لیں؟ یہ تو ان کی سمجھ کا قصور ہے. ایک انسان دوسروں کی سمجھ کا تو ذمہ دار نہیں ہے. یعنی ان کے اس غلط کام کا کوئی گناہ نہیں آئے گا اس کو؟ نہیں، اس شخص کو کیا گناہ آئے گا اگر یہ حلال اور جائز طریقے سے کسی نعمت کو استعمال کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ کرائیٹیریا غلط ہے کہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. لوگ تو آئیڈیل نہیں ہیں، آئیڈیل تو اللہ اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وإياكم. آخری ایک چھوٹی سی بات تھی جی ضرور. جو بالکل لاسٹ پیراگراف ہے 481 پر، اس میں استاذہ زاہد اور عارف دونوں کی بات ہوئی، تقریباً تھرڈ لاسٹ لائن سے عارف کا ذکر ہے جو عروج کے حوالے سے. جی اس کو کیا ہے؟ جی استاذہ، اس میں زاہد اور عارف نے عارف سے چھوڑ کے اور اسے اگنور کر کے اپنا دل پھر اللہ سے لگا لیتا ہے، اور زاہد جو ہے اسے پوری طرح ریجیکٹ کر دیتا ہے. ایسی بات سمجھ میں آ رہی ہے. جی تو اس کو تھوڑا سا یہ واضح کروانا چاہ رہے تھے آپ سے کہ زاہد اور عارف میں بیسٹ لیول سے ڈیفینیٹلی زاہد کا ہے، لیکن عارف بھی بظاہر لگتا ہے کہ بالکل درست کر رہا ہے. تو کون سا عمل بہتر ہے؟ دیکھیں لوگوں کے نا درجے ہوتے ہیں اور لوگوں کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں. تو مختلف حالات کے مطابق مختلف لوگوں کو کچھ چیزیں ان کی زندگی میں آتی ہیں. اگر آپ ان مقامات اور حالات اور انسانی نفسیات کو سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہر ایک کے لیے ہر مقام نہیں. مختلف لوگ مختلف طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہر شخص ایک لیول سے ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا، اور جتنا بھی کسی کو سکھائیں یہ چیزیں ہر ایک کو نہیں ملتی. صحابہ کرام میں کیا درجات نہیں تھے؟ کیا ہر ایک شخص ابو بکر صدیق تھا؟ کیا ہر شخص عمر تھا؟ نہیں، ہر ایک مختلف تھا اپنے ایمان کے اعتبار سے. کیا وہ نہیں کہا گیا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی اسے ایک رات کے برابر ہیں؟ یہ کیسے کہا جائے کہ ہر شخص ابو بکر بن جائے؟ نہیں بن سکتا. حضرت ابو بکر کا ایمان جو ہے وہ اگر ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے تو دوسرے میں پوری امت کا ایمان جو ہے وہ رکھا جائے تو حضرت ابو بکر کا پھر بھی جھک جائے گا پلڑا. تو یہ ہے کہ ہر شخص کا معاملہ مختلف ہے. ان ساری باتوں کو پڑھ کر میں نے اپنے لیے جو سبق لیا وہ یہ کہ میں اپنے دل کی حالت کا جائزہ لوں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میرا اللہ سے کیا تعلق ہے اور میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرے دل میں دنیا کی طلب اور تڑپ کتنی ہے، اور اگر اس کا نقصان ہو تو میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اور اگر اللہ سے تعلق میں کمی آئی ہے تو میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے. یہ اصل میں ساری چیزیں ان کا تعلق دل سے ہے. ہم ان کو ظاہری پیمانوں سے ناپنا چاہتے ہیں، یہ ظاہر کی چیزیں نہیں ہیں. بہت سی چیزیں ظاہر میں بعین ہی زاہدوں کی طرح ہو بھی جائیں، جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہری شکل و صورت ایسی بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ چور دروازوں سے گھسی بھی ہوتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو اپنے رب کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے اور مسلسل اس چیز کا جائزہ لیتا رہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں کس مقام پر ہے. کئی لوگ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتے ہی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی پڑھیں یا بعد میں پڑھیں. تو فرق ہو گیا نا. عارف جو ہے وہ تو سب کچھ چھوڑ دے گا، دکان بھی بند کر دے گا، ہر کام چھوڑ دے گا اور فوراً اٹھ کے چلا جائے گا اللہ کی عبادت کے لیے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی شغل میں لگے رہیں گے. تو فرق تو یہاں سے پتہ چلے گا نا. کچھ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے گا تو پورے گھر کا سامان اٹھا کر دے دیں گے. کیا ابو بکر کے بعد بھی کسی نے اس پر عمل کیا؟ اس دور میں کسی نے نہیں عمل کیا ابو بکر کے طریقے پر. آج کون کرے گا؟ تو ابو بکر نے یہی کیا تھا نا، وہ اس مقام پر تھے جو سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا ایک اللہ کی خاطر. اب اگر ہم حضرت ابو بکر کے حالات پڑھیں تو ہم سوچیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آج کے دور میں. یا پھر اگر ہم انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد کا پڑھیں تو کہیں کہ لوگ ان کی مثال کو دیکھ کر تو دنیا کی طرف راغب ہو جائیں گے، تو اس کی مثال قرآن میں ہونی نہیں چاہیے. تو یہ تو غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے دلوں کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کس طرف کو جا رہے ہیں، ان کی خوشی اور غم کس چیز میں ہے، ہم کب غمگین ہوتے ہیں اور کب خوش ہوتے ہیں، کس چیز کے نقصان پہ روتے ہیں اور کس چیز کے ملنے پر ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی
لیکن بات یہ ہے کہ شاید یہ آپ لوگوں کے لیول سے ذرا اونچی درجے کی کتاب ہے. ابھی آپ کے اندر وہ ہائی ایم والی بات نہیں آئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اعلیٰ درجوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ مختلف طرح کی ڈگریز لینا چاہتے ہیں. ایک عام معمولی ڈسپینسر ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, نرس ہوتا ہے, ایک شخص جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ بہت ہی ٹاپ کلاس کا فزیشین ہو سکتا ہے. تو فرق ہے نا, ہر ایک نے کتنی محنت کی اس کے لیے. کیا سب کی محنت ایک جیسی ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ 36 گھنٹے کام کر رہے ہیں اسپتالوں میں سوئے بغیر. تو اب کوئی ان کو کہے تو پاگل ہیں. یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان سوئے نہ اور کھائے نہ. دنیا کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں سارے فلسفے سمجھ آتے ہیں. جب دین کی بات آتی ہے تو ہمیں عجیب لگتی ہیں یہ باتیں, کیونکہ کبھی کی نہیں نا, کسی نے نہ سنی ہے نہ دیکھی ہیں. بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا, اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہے اور پھر اجنبی ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بالکل ایلین کانسیپٹس ہو گئے ہیں, کیونکہ ہمیں آخرت بھولی ہوئی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ابھی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھا دے گا. اور بات صرف یہی ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے, ہم کس درجے تک جانا چاہتے ہیں. استاذہ آپ کی باتوں سے ایک بات ذہن میں آئی نا, بلکہ ایک شعر یاد آیا علامہ اقبال کا, خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر ماہی پوچھے دریا کہاں ہے. تو ہم اسٹوڈنٹ کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے وہ شخص جو سمندر کے باہر کھڑا ہو کر اندازہ لگائے کہ پانی کتنا ہے. صحیح. مجھے ایک بات یہ سمجھ آئی ہے نا کہ عبادت اور ذکر انسان کے ذہن کو وسیع کرتا ہے اور ایک نئی دنیا کی راہیں کھولتا ہے. تو رفتہ رفتہ جب ہم اس الحمدللہ ذکر میں رہتے ہیں, عبادت میں رہتے ہیں, تو ایک وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. پھر یہ تو ایک راستہ ہے نا, جب ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو پھر یہ ہے کہ وہ تو جا کے اینڈ وہی ہوتا ہے, اور اس میں تو ساری زندگی چلنا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہلی راستہ اختیار کر لیں, چاہتے ہیں تو آپ نیچے والا راستہ اختیار کر لیں. سیدھے راستے پہ چلنا ہے تو بلند درجوں کے لیے تو پہاڑوں پہ چڑھنا ہی پڑے گا. چلیے میں اجازت چاہتی ہوں. آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.